بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز استراحت کیا تھا، کس طرح آرام فرماتے تھے، کس معمول سے؟ تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے کے ارادہ فرماتے تو سیدھے ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹتے، قبلہ رخ لیٹتے۔ یہ دیگر حدیث سے ثابت ہے اور مروی ہے۔ دیگر طریقوں سے لیٹنا بھی درست ہے، مگر سنت عمل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کو ادھر سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کے قبلہ رخ ہو کر لیٹتے، اور جب اس طرح ہاتھ رکھ کر لیٹتے تو پھر یہ دعا پڑھتے، رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھتے۔ تو دونوں دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں ہم، اور اگر چاہیں تو کوئی بھی ایک دعا پڑھ لیں، حدیث پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان میں سے جو بھی ترتیب ہو لازمی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سارے فوائد دنیاوی اور اخروی ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب جاگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ جو دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں آسان نماز کی، اس میں بھی لکھی ہوتی ہے آسان دعائیں، مسنون دعائیں سیکھیں گے اتنا زیادہ ہم انشاءاللہ سنتوں پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہم عشق رسول میں آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے تو بستر جھاڑتے، اس کے بعد دعا مانگنے والے اسٹائل میں، دعا مانگنے والے انداز میں دونوں ہاتھوں کو ملاتے۔ دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے اور معوذتین پڑھتے۔ سورہ اخلاص پڑھی، کچھ روایات میں 3 دفعہ کا آتا ہے، کچھ میں 1 دفعہ کا۔ سورہ اخلاص 1 دفعہ پڑھی اور معوذتین 2 دفعہ پڑھی۔ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ پر پھونک مار کے اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک پھیرتے تھے اچھے طریقے سے۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ سر پر پھیرتے، پھر اس کے بعد چہرے انور پر، پھر اس کے بعد بدن کے اگلے حصے پر، اس کے بعد پورے بدن پر، بقیہ جو بدن ہے اس پر پھیرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے سے پہلے شخص اگر کوئی بھی مسلمان کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے، کوئی بھی سورت انسان پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے پوری رات ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو کہ اس بندے کی حفاظت کے لیے صبح تک مقرر رہتا ہے۔ اور یہ 3 صورتیں تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، تو ہم اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ فرشتہ مقرر ہے ہماری حفاظت کے لیے، نہ کسی قسم کے کوئی برے اثرات اثر انداز ہوں گے، نہ کسی قسم کے دیگر معاملات اثر انداز ہوں گے، یقین کا ہونا شرط ہے۔ تو یہ بہت اہم معمول تھا کہ رات سونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 صورتیں پڑھ کے دونوں ہاتھ پر پھونک مار کے سر تا پاؤں جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا پھیرتے تھے۔ تو یہ سنت عمل کر لیں۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث بھی میں نے سنائی کہ کوئی بھی صورت پڑھ لی جائے سونے سے پہلے تو اس صورت کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پوری رات ایک حفاظت کا فرشتہ مقرر رہتا ہے۔ دیگر معمولات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تھے یا اس میں سونے میں تھے، تو مختلف چیزوں پر آرام کرنا آتا ہے کہ گدے پر بھی آرام فرمایا، چٹائی پر بھی فرمایا، ٹاٹ کے بستر کے اوپر بھی فرمایا، چمڑے کے بستر پر بھی فرمایا، اور کبھی کبھار زمین پر بھی آرام فرماتے تھے۔ گھر میں تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھنے کا بھی معمول تھا، جس طرح ہمارے یہاں گاؤ تکیہ چلتا ہے یا کوئی پتلا تکیہ، کوئی بھی اس طرح کا تکیہ ہو اس کو لگا کر آرام کی نیت سے بیٹھنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے سوتے وقت آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو اس طرح روایات میں آتا ہے کہ اتنا سانس لیتے تھے کہ سانس کی آواز آتی تھی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں کے اندر، چونکہ اس دور میں بھی پنکھے وغیرہ نہیں تھے، اس دور میں بھی سردیوں کے اندر جب پنکھے نہیں ہوتے تو بسا اوقات خراٹے نہیں ہوتے، وہ بندہ سانس لیتا ہے تو سانس کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں سانس کی آواز محسوس کرتے تھے دیگر ازواج مطہرات اور دیگر حضرات۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی آرام نہیں فرماتے تھے کہ عشاء سے پہلے سو گئے ہوں، بلکہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر جو اس کے بعد رات شروع ہوتی تھی تو اس کے بعد گپ شپ دیگر حال احوال نہیں، بلکہ آرام فرمانے کا معمول تھا۔ رات کو اگر کبھی جنابت کی حالت میں آرام کرنے کا ارادہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت میں آتا ہے،
حدیث میں آتا ہے کہ اس ناپاک جگہ کو دھو کر اور وضو کر لیا، یا کبھی کبھار وضو نہیں کیا، صرف منہ ہاتھ دھو لیے تب بھی کافی ہے اور آرام فرمایا۔ یہ ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بلکہ یہ سوال تو اکثر ہمارے سامنے آتا ہے، نوجوان طبقہ سوال کرتا ہے کہ اگر مباشرت کے بعد، ہم بستری کے بعد ایسے ہی سونا چاہیں یا کوئی غسل کرنا ضروری ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے افضل یہ کہ غسل کر لیا جائے، اور اگر غسل کرنے کی اس وقت استطاعت نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ سستی ہے، تو وضو کر لیا جائے تب بھی کافی ہے۔ وضو بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کیا جائے، جو جس جگہ پر گندگی ہے، ناپاکی ہے، اس کو دھو لیا جائے، اور اسی طریقے سے منہ ہاتھ دھو لیے جائیں تب بھی انشاءاللہ وہ کافی ہوگا۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اسی طریقے سے رات کو سونے کے لیے الگ کپڑے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ جو ہے وہ قمیص کو، جو کرتا مبارک ہوتا تھا، اس کو اتار کر ٹانگ دیتے تھے، اور تہبند وغیرہ دوسرے کپڑے کا، جو دن میں کپڑا باندھا ہو اس کے علاوہ دوسرا تہبند وغیرہ وہ بھی آپ باندھ لیا کرتے تھے۔ تو رات کے الگ سے پاک کپڑے رکھنا، صاف ستھرے کپڑے رات کے نائٹ سوٹ کے طور پہ رکھنا، وہ بھی مناسب بہتر ہے، سنت پر عمل کرنے کا سلسلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سرمے کا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ایک سرما دانی کالے کلر کی رکھی ہوتی تھی، اور اس میں سے لگانے کا معمول یہ تھا کہ سونے سے پہلے 3 دفعہ سیدھی آنکھ میں لگایا جو سلائی ہے، اور 3 دفعہ بھر کے الٹی آنکھ میں لگائی، تو سیدھی آنکھ کی بھی 3 مرتبہ طاقت ہو گئی، الٹی آنکھ کی بھی 3 مرتبہ جو ہے وہ طاقت ہو گئی۔ کبھی کبھار یہ بھی معمول تھا کہ 2 مرتبہ سیدھی آنکھ میں لگایا، 2 مرتبہ الٹی ہاتھ میں، 4 مرتبہ سلائی گھما دی، اس کے بعد 1 مرتبہ وہ دونوں آنکھوں کے اندر پھیرتے تھے، تو اس سے بھی 5 کا عدد ہو کے طاقت ہو جاتا تھا دونوں آنکھوں کا ملا کر۔ تو یہ بھی تھا۔ اسی طریقے سے سونے سے پہلے اہل بیت سے کچھ بات چیت کرنے کا، ادھر ادھر کی باتیں، گھر کی باتیں، باہر عام مسلمانوں کے متعلق باتیں، تو مختلف بات چیت کرنے کا بھی معمول رہا ہے، یہ بھی منقول ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا ایک محفل سجے، اور اس میں گھر کے متعلق، بیرونی متعلق کچھ بھی مختلف طور پہ باتیں ہوں، تو انشاءاللہ یہ گھروں میں اتحاد، اتفاق کے لیے، باعث برکت کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ہے کہ ان سنتوں پر عمل کریں۔ اور اکثر سنتیں اس میں چھوٹتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں خیر و برکتیں لے کر آئیں گے۔